السلام علیکم ڈیئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کسی بھی بزنس کو کرنے کے لیے آپ نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کس طرح آپ نے اپنے بزنس کو ناکامی کی طرف جانے سے بچانا ہے، وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک اچھا خاصا بزنس ناکامی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہترین بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو ان سٹیپس کا خیال رکھیے گا اور ان کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے جس سٹیپ کے متعلق میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پراپر پلاننگ۔ کسی بھی بزنس کی کامیابی کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اس کی پلاننگ کریں۔ اگر آپ پلاننگ کے بغیر ورک کرو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ آپ نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق ایک پروڈکٹ سلیکٹ کر لینی ہے اور پھر اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ ایک پرسنل ڈائری بنائیں اور اس میں اپنی ساری پلاننگ لکھیں۔ آپ نے پلاننگ کرتے وقت نفع و نقصان دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مثلاً اگر آپ کے پروڈکٹ میں آپ کو ایک وقت میں نقصان ہو بھی جائے تو اس کو آپ نے کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نقصان کی صورت میں اس کا کیسے حل کرو گے۔ میں جو دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے وہ آپ کا ہے شوق اور جذبہ۔ بہت سے لوگ دوسروں کی طرف دیکھ کے بزنس سٹارٹ تو کر لیتے ہیں پر اس میں کامیابی نہیں حاصل کر پاتے۔ اس کی بیسک ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ کا اس چیز میں انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے، نہ آپ کے پاس اس چیز کا نالج ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کی طرف دیکھ کے اور اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہو۔ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنا بزنس سلیکٹ کریں، پھر دیکھیے گا کہ کامیابی کیسے آپ کے قدم چومتی ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ اپنے کام کو کس انداز سے لیتے ہو اور کس طرح آپ اچھی طریقے سے محنت کرو گے۔ اگلا جو سٹیپ ہے کاروبار میں ناکامی کی وجہ کا وہ ہے ناتجربہ کار لوگوں کی باتیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایکسپیرئنس ہوتا نہیں ہے یا ان کو اس بزنس کا علم ہی نہیں ہوتا اور وہ آپ کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں۔ یا کچھ حاسد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو ہی نہ۔ تو جب آپ نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق بزنس کو سلیکٹ کر لینا ہے تو پھر آپ نے کسی بھی بات کی طرف دھیان نہیں دینا۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے بزنس پہ فوکس کرنا ہے۔ یقین جانیے اتار اور چڑھاؤ ہر کاروبار میں آتے ہیں پر آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے اور لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی۔ آپ نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے صرف اپنے کام کی طرف فوکس کرنا ہے۔ تیسرا سٹیپ جو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں یہ ہے کہ اگر آپ سستی پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ آپ سستی چیز کو ضرور سلیکٹ کریں پر اپنے معیار پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ چیز بے شک سستی ہو پر ہو معیاری۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کسٹمر کو کتنا بینیفٹ دے رہے ہو، کتنا فائدہ دے رہے ہو، آپ کے کسٹمر کو آپ کی پروڈکٹ سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ آپ ہی ساری چیزوں کو چھوڑ کے، ساری پروڈکٹس کو چھوڑ کے آپ ہی کے پاس کیوں آئے۔ اگر آپ نے معیار پہ کمپرومائز کر لیا تو یقین جانیے آپ کا بزنس بہت جلد فلاپ ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی بھی معیار پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ چاہے تو آپ پروفٹ مارجن تھوڑا رکھ لیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو چیزوں کو تھوڑا مہنگا کر لیں پر معیار پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے بزنس بجٹ۔ مس مینج بجٹ کسی بھی بزنس کی ناکامی کا سب سے بڑا باعث ہے۔ جب تک آپ اپنے بزنس کے بجٹ کی پراپر پلاننگ نہیں کرو گے، پراپر مینجمنٹ نہیں کرو گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ بہت سے ہمارے بہن بھائی پروڈکٹس کی ایڈورٹائزمنٹ پر بے جا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے بزنس کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بزنس کی اس حد تک ہی پبلسٹی کرو جس حد تک ضرورت ہے اور اس کو وقتاً فوقتاً کرتے رہیں۔ ایک دم سے ایڈورٹائزمنٹ پر بہت زیادہ پیسہ خرچ نہ کریں، اس سے آپ کا بجٹ بھی کنٹرول میں رہے گا اور پروفٹ ریشو بھی بڑھے گی۔ نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ کا اپنے بزنس کو وقت دینا، کہ آپ اپنے بزنس کے لیے کس قدر وقت نکال پا رہے ہیں، آپ اپنے بزنس کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ جیسے کہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جو آپ بو گے اتنا ہی کاٹو گے۔ تو اس میں آپ کا وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ وقت پر آفس پہنچیں اور اپنے سٹاف کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں۔ اگر آپ ٹائم پہ آفس نہیں جائیں گے تو آپ کا سٹاف بھی کبھی بھی ٹائم پہ آفس نہیں آئے گا۔
اور اس طرح کسی بھی آرڈر کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ کسی بھی پارٹی کو اگر آپ بر وقت کام کر کے دیں گے تو وہ یقیناً آپ ہی سے کام کروائیں گے اور آپ ہی کو آرڈر دیں گے۔ یہ آپ کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ اپ ہو جائے گی۔ نیکسٹ سٹیپ جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آپ کا ورکر کے ساتھ بیہیو کیسا ہے۔ آیا کہ آپ اپنے ورکر کو ایک نوکر کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یا پھر ان کو ایک ٹیم کی طرح لے رہے ہیں۔ اگر آپ ٹیم بنا کے کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہونے والا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنی جان پہچان کے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں جو کہ اس جاب کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے، تو یہ جو ہے اسٹیپ یہ آپ کے بزنس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ قابل لوگوں کی ٹیم لیں اور ان کے ساتھ اپنا بیہیو اچھا رکھیں۔ آپ کا ورکرز کے ساتھ فرینڈلی رویہ اور ان کے مسائل کو سمجھنا آپ کے بزنس کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ ان کی نیڈز کو نہیں دیکھتے تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہوگا جو اکثر آج کل فیکٹریوں میں ہو رہا ہے۔ یقین جانیے آپ کے ورکر ویسٹ میں آپ کا بہت زیادہ لوس کر دیتے ہیں۔ وہ پارٹیوں سے چند پیسے لے کے کا اچھا خاصا مال بی پیئر میں یا ویسٹ میں اٹھوا دیتے ہیں اور پارٹیوں سے پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ ورکرز کا اس طرح کا بیہیو آپ کے کاروبار کو دھیمک کی طرح ختم کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے اور ان کے ساتھ آپ کا بیہیو اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے ورکر کے ساتھ اچھا بیہیو رکھیں، یہاں تک کہ اپنے فیکٹری کے پین کے ساتھ بھی بہت اچھا بیہیو رکھیں۔ پھر دیکھیں آپ کو کبھی بھی بزنس میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہے کہ جدید دور کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے ڈیجیٹل دور ہے اور ضروریات بھی اسی حساب سے ہیں۔ زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی چیزوں کو سٹور کر سکیں۔ آپ نے اپنی پروڈکٹ کا سائز منی سے منی رکھنا ہے۔ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا تو یہ بہت زیادہ مربع میل پہ اس کی اسپیس تھی، تو آج کے دور میں آپ دیکھیے تو کمپیوٹر آپ کے موبائل فون میں بھی موجود ہے اور یہ آپ کے جیب میں پی سی کمپیوٹر کی صورت میں موجود ہے۔ آپ اس طرح کی پروڈکٹ بنائیں جو جگہ کم لے اور جو ہے اس کی بینیفٹس زیادہ ہوں۔ جیسے کہ آج کل فولڈیبل فرنیچر آ رہا ہے، یہ بھی بہت زیادہ بیسٹ ہے، آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی پروڈکٹ سلیکٹ کریں جو سب سے منفرد ہو۔ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہے آپ کی پریزنٹیشن، آپ کا پیش کرنے کا انداز۔ آپ کس انداز سے اپنے پروڈکٹ کو پیش کرتے ہو۔ آج کل تو پروڈکٹ کی پبلسٹی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر کے ذریعے پوسٹ کر کے اپنے جو ہے پروڈکٹس کی پبلسٹی کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم پروڈکٹس ہماری بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں پر اس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی، ہم اس کو اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ نہیں کر پاتے۔ چونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے تو آپ اپنی پروڈکٹس کی خصوصیات بیان کر کے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور ریکارڈ کر کے آپ USB میں ریکارڈ کریں۔ شاپ کیپرز کو کچھ ڈسکاؤنٹ دے کے اس کو ہر دکان پر LCD پر چلوائیں۔ تو یہ تھی آج کی بزنس ٹپس، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو ہمارے پلیز چینل سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔